بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ رب خالق کائنات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے چند ایام باقی ہیں، تو ان ایام کو قیمتی بنا لیجئے، کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہوتا ہے۔ تو آخری عشرے کی دعا کو باکثرت پڑھیے اور اپنے آپ کو جہنم کی آزادی سے آزاد کروا لیجئے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ آج میں آپ کو عید الفطر کا چاند دیکھ کر دعا مانگنے اور قبول ہونے کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا، یا علی، میرے دل میں ایک خواہش ہے جس کو میں نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے، لیکن میری وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول آقا امام الانبیاء مدینے والے سے سنا ہے کہ جب رمضان المبارک کا اختتام ہوتا ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اختتام ہوتا ہے، آسمان پر عید کا چاند ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی انسان عید کے چاند کو دیکھ کر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فوراً اس دعا کو قبول کر کے وہ چیز اس انسان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ عید کا چاند بندہ مومن کے لیے خوشی کی نوید ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی انسان ان عید کے چاند کو تلاش کرتا ہے، اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے اور جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ اس انسان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، اگر کوئی انسان چاند کو بہت تلاش کرنے کے بعد بھی عید کا چاند نہ دیکھ پائے تو وہ کیا کرے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر کوئی انسان عید کا چاند بہت زیادہ تلاش کرنے پر بھی عید کا چاند نہ دیکھ پائے تو وہ عید کا چاند نظر آنے کی خبر سن کر فوراً اپنے ہاتھ اٹھا کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اللہ کو اس کے حضور پیارے آقا امام الانبیاء کا واسطہ دے کر جو بھی دعا مانگے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کی دعا کو اپنے دربار میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا، اس کی دعا کو قبول فرما لے گا اور اس کو اس کے مقصد میں کامیاب فرما دے گا۔ جس کی اس نے دعا کی ہوگی، اللہ پاک جل شانہ اس کو اس کے مقدر میں لکھ دے گا۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پیارے ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکے اور جس بھائی کی کوئی دعا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو سکے۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔